بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں بعض شخصیات ایسے ملتی ہیں کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ مجھے اپنی زندگی میں 12 شخصیات اب تک ایسی ملی ہیں، جب بھی ان کی مجلس میں جانا ہوتا ہے، ان کی محفل میں جانا ہوتا ہے، ان کی صحبت میں بیٹھنا ہوتا ہے، ان سے الیک سلیک اور ملاقات ہوتی ہے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ان میں سے ایک ہیں استاد محترم شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب۔ ہم وقتاً فوقتاً حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ گزشتہ دنوں مفکر اسلام مولانا زاہد الراشدی صاحب سے پہلی دفعہ ملاقات ہوئی۔ ان کی مجلس میں جو 1 گھنٹے پر مشتمل تھی، بیٹھنے کا اتفاق ہوا۔ ان کی مجلس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ حضرت کو درس و تدریس کرتے ہوئے، دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے، تقریر و تحریر کرتے ہوئے کوئی 60 سال کا عرصہ ہو چکا ہے۔ آپ نے مختلف ممالک کے اسفار کیے ہیں، علمی خانوادے کے چشم و چراغ ہیں، فن ابلاغ پر بھی عبور رکھتے ہیں، سیر و تفریح کا بھی ذوق شوق ہے، تاریخ اسلام کے اہم ترین واقعات زبان نوٹ ہوتے ہیں۔ بخاری شریف ایک عرصے سے پڑھا رہے ہیں، اور علماء کرام ہو یا تاجر طبقہ ہو، وکیلوں کا طبقہ ہو، دین مدارس کے طلبہ طالبات ہوں، کالج یونیورسٹی کے طلبہ طالبات ہوں، ہر جگہ پر آپ کی کو مدعو کیا جاتا ہے، آپ کے بیانات ہوتے ہیں اور آپ کی بات کو لیا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں مولانا زاہد الراشدی صاحب اس وقت ہم سب پر، ہم مسلمانوں پر، اہل پاکستان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک خصوصی فضل و کرم ہے اور خصوصی رحمت ہے۔ ان سے استفادہ زیادہ سے زیادہ کیا جائے اور حضرت کی بات کو لیا جائے، حضرت کے سے رہنمائی لی جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ یہ جو مجلس ہوئی گزشتہ دنوں، اس میں حضرت نے ایک بڑی اہم بات ارشاد فرمائی۔ مولانا زاہد الراشدی صاحب نے کہا کہ جب علماء کرام کے ساتھ یا اساتذہ کرام کے ساتھ کوئی نشست ہو تو اس کو تربیتی نشست کا نام نہیں دینا چاہیے، اسے مشاورتی نشست کا نام دینا چاہیے، کہ اساتذہ کے ساتھ، اپنے معاصر کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ مشاورت ہوتی ہے، ان کی تربیت نہیں ہوتی۔ چنانچہ کہا کہ آج کی جو مجلس ہے جس میں تمام علماء کرام موجود تھے، کہا کہ میں اس کو مشاورتی نشست کا نام دیتا ہوں اور میں صرف 2 باتیں عرض کروں گا اور اس کے بعد آپ اپنی سنائیے گا، آپ اپنے بارے میں بتائیے گا، اپنے تجربات شیئر کیجیے گا۔ حضرت نے کہا کہ 2 باتیں میں آپ کو کہتا ہوں۔ پہلی بات جو حضرت نے کہی وہ یہ تھی کہ آج حالات بالکل بدل چکے ہیں۔ آج سے 35-40 سال پہلے جب کوئی نوجوان یا عوام میں سے کسی اہل علم کے پاس، علماء کرام کے پاس، ائمہ مساجد کے پاس، مذہبی قیادت کے پاس آتا تھا تو خالی و ذہن ہو کر آتا تھا۔ وہ جو بات کہتے تھے وہ بات مان کر چلے جاتا تھا، کہتا تھا جو آپ نے کہا بالکل ٹھیک ہے، یہی حکم ہے، ٹھیک ہے۔ آگے سے بحث مباحثہ نہیں کرتا تھا، لے تو لعل سے کام نہیں لیتا تھا، تشویش کا شکار نہیں ہوتا تھا۔ لیکن آج کے جو حالات ہے، جب بھی کوئی نوجوان آتا ہے، نئی جنریشن میں سے کوئی آتا ہے، عوام میں سے آتا ہے، کہ وہ گوگل سے، سوشل میڈیا سے، مختلف جگہوں سے کچھ نہ کچھ پڑھ کر آتا ہے، اپنے ذہن میں کوئی خاکہ بنا کر آتا ہے۔ جب وہ خاکہ بنا کر آتا ہے تو آپ جب کوئی بات کہتے ہیں تو وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ وہ چاہتا ہے کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کی دلیل دیں، مدلل بتائیں، حوالوں کے ساتھ بتائیں۔ تو لہذا اہل علم کو اپنے آپ کو چاہیے کہ اپ گریڈ کریں، جب کوئی بات کریں تو وہ مکمل حوالوں کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، اعداد و شمار کے ساتھ بات کریں، ورنہ نوجوان شک میں مبتلا ہو جائیں گے، آپ سے مایوس ہو جائیں گے اور کہیں اور جگہ پر جا کر سوال تلاش کریں گے اور ایسی جگہ جائیں گے جو گمراہی کا راستہ ہوگا۔ مولانا زاہد الراشد صاحب نے دوسری بات یہ کہی
کہ یہ جو دور چل رہا ہے یہ سائنس کا دور ہے، جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، جدید معلومات کا دور ہے۔ آپ اپنی بات کو وزن دینے کے لیے، بات بتانے کے لیے آپ سائنس اور فلسفے کا ٹچ دیں۔ یہ سائنس کا دور ہے، جب آپ کوئی سیدھی سی بات کرتے ہیں وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے، لیکن جب آپ اس کو سائنس کا ٹچ دے دیتے ہیں تو اس کے بعد نوجوانوں کے لیے تفہیم آسان ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک سوال کیا گیا کہ نئی جنریشن نوجوان تیزی سے الحاد کی طرف کیوں جا رہی ہے، اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ انہوں نے جو بہت ساری باتیں کی ان میں سے ایک کہا کہ ڈراموں میں، فلموں میں جو فحش مواد دکھایا جا رہا ہے، جو ڈائیلاگ دکھائے جا رہے ہیں، جو مناظر دکھائے جا رہے ہیں، جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں، اس سے نوجوانوں کے ذہنوں کو مسخ کیا جا رہا ہے۔ مغرب کی مادر پدر آزاد تہذیب و ثقافت کی وجہ سے نوجوان الحاد کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سائنس فلسفے کی وجہ سے نوجوان تیزی سے الحاد کی طرف جا رہے ہیں۔ چنانچہ اس کا کافی علاج یہ ہے کہ نوجوان طبقے کو مستند کتابیں دیے جائیں، اہل علم کی صحبت میں بیٹھیں، بزرگوں کی صحبت میں جائیں، اولیاء اللہ کی مجالس میں جائیں اور ان کے ساتھ، روحانیت کے ساتھ ان کے تعلق کو مضبوط کیا جائے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ساری چیزیں ہیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کتنے نوجوان چھوٹی سی چوٹ لگ جاتی ہے، کوئی مسئلہ ہو جاتا، کہتے ہیں کہ اللہ نے میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کیا، میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، مجھے یہ تکلیف کیوں دی؟ اپنی تقدیر پر راضی نہیں رہتے۔ میں اتنی محنت کر رہا ہوں، اس کے باوجود مجھے کچھ نہیں مل رہا، وہ اپنی تقدیر پر راضی نہیں رہتے۔ تقدیر پر راضی رہنا ضروری ہے۔ سوشل میڈیا کے حوالے سے ایک سوال کیا گیا کہ سوشل میڈیا کا کیسے استعمال کریں۔ مولانا زاہد الراشدی نے بڑی ایک اچھی بات کہی اور بخاری شریف کے ایک حدیث پاک تھی، اس کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ وہ بڑی حدیث ہے، اس کو میں کسی الگ بیان میں بیان کروں گا۔ تو بس یہ کہا کہ سوشل میڈیا اپنا پیغام پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ میں روزانہ 3-4 پوسٹیں بناتا ہوں اور اس کو سوشل میڈیا پر چھوڑ دیتا ہوں، دنیا کے کونے کونے تک پیغام پہنچ جاتا ہے۔ سوشل میڈیا سے سیکھنے کی چیز نہیں ہے، اسے علم، فن، ہنر سیکھا نہیں جا۔ سیکھنے کے لیے کتابیں چاہیے، اہل علم چاہیے، اہل فن چاہیے۔ آخری جو ایک بات کہی انہوں نے وہ یہ کہی کہ پاکستان میں ماشاءاللہ 90-95% لوگ دیندار ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، مدارس ہیں، علماء ہیں، تبلیغی جماعت ہے، اتنا دین کا کام ہو رہا ہے، اس کے باوجود کیا مذہبی جماعتوں کی کبھی حکومت آ سکتی ہے؟ مولانا زاہد الراشد صاحب نے بڑے دکھ کے ساتھ کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، حکومت نہیں آ سکتی مذہبی جماعتوں کو۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی 76 سالہ تاریخ دیکھ لیں اور میرا 60 سالہ تجربہ ہے کہ مذہبی سیاسی جماعتیں ہمیشہ پریشر کے طور پر، پریشر گروپ کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری حکومت ہو، تمام شعبوں کے اندر یہ ہو، تو اس کے لیے ہمیں ہر سطح پر محنت کرنی پڑے گی، جد و جہد کرنی پڑے گی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے سوالات ہوئے، ان کے تسلی بخش جوابات دیے جائے، تو وہ کچھ سوالات انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں دیں، ان کا جواب اگلی نشست میں دیں گے، اگلی ویڈیو میں دیں گے۔ آج کا حاصل وصول یہ ہوا کہ آپ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا کریں، اہل علم کی صحبت میں جایا کریں، اہل فن کے پاس جا کر سیکھنے کی کوشش کریں۔ سوشل میڈیا سیکھنے کی چیز نہیں ہے۔